السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی ابو طلحہ زہاک اور آپ دیکھ رہے ہیں کینڈیڈ ٹاک۔ اور آج ہم بڑے ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے کردستان کے بارے میں کہ اردوغان کیوں کردستان پر حملہ کر رہا ہے اور اس میں اس کا کیا مفاد ہے، اور داعش اور IS کس طرح واپس زور پکڑے گا اور کس طرح پوری دنیا میں دہشت کا تانڈو پھیلے گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کرد کون ہے؟ کرد ایک ایسی ریاست سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو ایران، عراق، ترکی، ارمینیا، سیریا ان 5 ممالک کے بارڈرز کو ٹچ ہونے والا ایک علاقہ ہے جہاں پر یہ لوگ رہتے ہیں۔ یہ تقریباً 25 سے 30 ملین لوگ ہیں اور ان میں 98% سنی مسلمان ہیں جو شافعی مذہب سے، شافعی مسلک سے ان کا تعلق ہے، اور 2% جو ہے یہ شیعہ ہیں۔ پہلے جنگ عظیم کے بعد جب عثمانی سلطنت پوری ٹوٹ چکی تھی، اس وقت بہت ساری طاقتیں ترکی کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹنا چاہتی تھی، اور اس وقت مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک جو کہ ایک ناستک تھا، اس نے ترکی کو ایک الگ روپ دیا، ایک الگ ڈھنگ اس کو دیا، اور پھر اس نے مدد مانگی کردیوں سے، اور اس نے کہا کہ اگر تم میری مدد کرتے ہو تو پھر میں تم کو ایک الگ اسٹیٹ اور ایک الگ ملک دوں گا۔ مگر 1934 میں جب ترکی بنا، اس وقت مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک نے کردیوں کو دھوکہ دے دیا، جس کی بنیاد پر ترکیوں کے بیچ میں اور کردیوں کے بیچ میں اس وقت سے لے کر آج تک جنگ چلتی آ رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اردوغان کردیوں سے کیوں ذاتی دشمنی رکھتا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اردوغان مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک کا پیروکار ہے، یعنی کہ وہ ظاہری طور پر تو کہتا ہے کہ وہ خلافت لائے گا اور عثمانی خلافت کو واپس لائے گا، مگر باطنی طور پر اس نے کئی انٹرویوز میں یہ بات بتائی ہے کہ وہ مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک کے سیکولرزم کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک نے جس طرح کردیوں کو دھوکہ دیا تھا، اسی طریقے سے اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے اردوغان بھی کردیوں کے ساتھ یہ رویہ رکھ رہا ہے۔ اردوغان نے اپنے کئی انٹرویوز میں کہا کہ کردستان سے تعلق رکھنے والے ہر گروپ اور ہر گروہ جو ہے وہ ایک دہشت گرد گروہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ عبدالسلام علی جو ریپریزنٹیٹیو ہیں شامی کرد ڈیموکریٹک یونین پارٹی کے، انہوں نے کہا کہ اردوغان کو کردوفوبیا ہو گیا ہے۔ داعش کو شکست دینے میں کردیوں کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ کردیوں کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ان کے علاقے پر کوئی اور حکومت کرے۔ 2014 یعنی کہ 2014 میں جب داعش ان کے اوپر قبضہ کر رہا تھا، اس وقت کردیوں نے داعش کے ساتھ مقابلہ کیا اور تقریباً 11,000 کرد جو ہے اپنی جان گنوا چکے ہیں، اور آج کردستان کی جیلوں میں تقریباً 70,000 داعشی فوجی ہیں، یعنی کہ داعشی جنگجو ملیشیاز 70,000 کے قریب کردستان کی جیلوں میں ہیں۔ ایک طرف جب اردوغان کردیوں کے خلاف لڑ رہا ہے اور ان کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے، دوسری طرف اردوغان نے جبہت النصرہ، جبہت الفتح اور اس طریقے سے داعش، IS ایسی بہت ساری جو تنظیمیں جو سیریا اور عراق میں کام کر رہی ہیں، ان کو مالی تعاون دینے میں اردوغان کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اردوغان اور اردوغان کے خاندان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ 2016 میں وائکی لیکس کے ذریعے 58,000 ای میلز کا ایک آرکائیو جو ایکسپوز ہوا تھا، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اردوغان کا جو داماد ہے جس کا نام ہے بیرات البریک جو ہے یہ IS سے ڈیلنگ کرتا ہے، اور عراق اور سیریا سے جو ہے جو تیل ہے یہ تیل چرا کر انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو بیچتا ہے۔ روس کے نائب وزیر دفاع جن کا نام ہے انوٹولی اینٹونوو، انہوں نے کہا تھا کہ عراق اور سیریا سے جو تیل چرایا جاتا ہے اور IS کے ذریعے اس کو خریدا جاتا ہے، اس میں اردوغان اور اردوغان کے کنبے کا خاندان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب کا اس کے اندر کیا موقف ہے؟ سعودی عرب، بحرین، امارات، مصر، ان 4 ممالک نے سب سے پہلے ترکی کے اس فیصلے کی مذمت کی اور کہا کہ یہ انٹرنیشنل لا کا یعنی کہ ڈیفائنس ہے، انٹرنیشنل لا کا وائلیشن ہے اور ترکی کو روکنا چاہیے۔ وہ اس لیے کیونکہ سعودی عرب کا یہ موقف ہے کہ سیریا اور یہ کردستان جو ہے یہ عرب لوگ ہیں، اور یہ ان کو اختیار دے دینا چاہیے کہ ان کا حاکم کون ہو۔ ترکی کو یہ اختیار نہیں پہنچتا کہ وہ ان کے اوپر قبضہ کرے اور پھر وہ اپنا حاکم ان کے اوپر مسلط کرے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ سعودی کے ریٹائرڈ میجر جنرل جن کا نام انور الاشکی بتایا گیا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایک پرامن کردستان بنتا ہے تو پھر ایران، عراق اور ترکی کے جو باطل عزائم ہیں یہ باطل عزائم کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ اب ایک عام طور پہ جو سوال لایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح سعودی یمن میں کر رہا ہے اسی طریقے سے ترکی سیریا میں کر رہا ہے۔
جس طرح سعودی کو اختیار ہے اسی طریقے سے ترکی کو بھی اختیار ہے، حالانکہ یہ دو کیسز الگ الگ ہیں۔ یمن کے پریزیڈنٹ عبدالہادی ربو نے بالخصوص لیٹر لکھا، آفیشیلی سعودی کو انوائٹ کیا اور کہا کہ یمن کے اندر ہوتی انسرجنسیز ہو رہے ہیں اور ایران کی طرف سے ہوتی کو اسلحہ اور مال پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یمن کو دوسرا ایران بنا دے۔ پھر سعودی شیر کی طرح وہاں پہنچا اور پھر سعودی کے ساتھ امارات اور مصر اور ان تمام ممالک، سوڈان وغیرہ، یہ تمام ممالک جو ہے سعودی کا ساتھ دیے، اور ابھی بھی یہ جنگ چل رہی ہے۔ اس میں قطر وغیرہ نے دھوکہ دیا، مخبریاں کی، اور پھر جو قطر کا میڈیا ہے الجزیرہ نے سپورٹ ہوتیز کو اور ایران کو دیا، جس کی وجہ سے قطر کے اوپر پابندی لگا دی گئی اور قطر کو الگ کر دیا گیا۔ مگر کردستان کے کیس میں ایسا نہیں ہے، نہ ہی کسی کردستان کے پریزیڈنٹ نے ترکی کو لیٹر لکھا، اردوغان کو لیٹر لکھا، اور نہ ہی کسی بھی قسم کی مدد مانگی، بلکہ یہ ایک سیدھا سیدھا قبضہ مارنا ہے اور سیدھا سیدھا جبراً انٹرنیشنل لاز کا وائلیشن ہے اور معصوموں کا اور مظلوموں کا قتل کرنا ہے۔ اب آپ کا اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ اردوغان کے جو باطل عزائم ہیں کس طرح وہ عرب ممالک کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، کس طرح وہ سعودی عرب اور بلاد الحرمین شریفین اور خاص طور پہ مکے اور مدینے پر وہ قبضہ جمانا چاہتا ہے، اور وہ پوری اسلامی ریاستوں کا تنہا خلیفہ بننا چاہتا ہے، ایک وحشی خلیفہ بننا چاہتا ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کے باطل عزائم کو لوگوں کے سامنے لائیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ 70,000 جو داعشی اور 70,000 IS کے جو ریکروٹس ہیں اور جو IS کے جو فائٹرز ہیں جو کردستان کی جیلوں میں ہیں، اگر یہ نکل جائیں گے تو پھر پوری دنیا میں ایک دہشت کا ننگا ناچ ہوگا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو حفاظت میں رکھے، اور اردوغان اور اس کے ساتھ جتنے باطل اخوانی تنظیمیں ہیں جن کی کوششیں ہمیشہ سے یہ رہی ہیں کہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالیں اور مسلمانوں کے ریسورسز کے اوپر قبضہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کے شکنجے کو ان کے اوپر ہی موڑ دے۔ میں آپ کا بھائی ابو طلحہ زہاک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب، الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما رفض